اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں مجھے یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، مقام ابن علیہ نے حدیث بیان کی، مقام سلمان تیمی نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر نے فرمایا یہ کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے اس کو اس حال میں پایا کہ حضرت اقراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے اس کو مار چکے تھے، حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پاس انہوں نے کہا تو ابو جہل نے کہا کہ سلمان نے اس کا بیان کیا کہ انس نے بتایا کہ حضرت ابن مسعود نے کہا کہ وہ ابو جہل ہے، اس نے کہا کیا تم نے مجھ سے بھی کوئی بڑا آدمی قتل کیا ہے؟ سلمان علیہ السلام کہ کسی ایسے شخص کو بھی اس کی قوم نے قتل کیا ہے۔ ابو مجد نے بتایا کہ ابو جہل نے کہا تھا کاش مجھے کسی کسان کے علاوہ دوسرے نے قتل کیا ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کو مقابلہ۔ علامہ عمر بن علی بن مکرم شافعی متوفی 804 ہجری لکھتے ہیں، اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ابو جہل ہے، حضرت ابن مسعود کے لیے اور اس کی تذلیل اور تحقیر کے لیے تھے، یعنی پوری ابو جہل کی حالت ذلت میں قتل کیا وہ پڑا ہے۔ ابو جہل نے کہا کاش مجھے کسان کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کی مراد یہ تھی کہ مجھے تسلی ہوتی کہ مجھے کسی بہادر مرد نے قتل کیا ہے، کیونکہ حضرت اقراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن دو بیٹوں نے ابو جہل نے قتل کیا تھا وہ انصاری تھے، اور انصار زیادہ تر کاشتکاری کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے تحقیراً جو کہا تھا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حدیث سے امام بخاری کی غلط ہے کہ حضرت اقراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے بدر میں حاضر تھے۔ امام بخاری بات کہتے ہیں موسیٰ نے حدیث بیان کیا، ہمیں ابوالواحد نے حدیث بیان کیا، ہمیں محمد نے حدیث بیان کیا، الزہری عبید اللہ بن عبداللہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے ہم اپنے انصاری بھائی کی طرف چلے۔ پس ہم نے انصار کی دو ایک مرد سے ملاقات کی جو بدر میں حاضر تھے۔ پس میں نے عروہ بن زبیر سے حدیث بیان کی جو بتایا کہ وہ دو بدری صحابہ حضرت اویس بن سعدہ اور حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اویس بن سعدہ اور حضرت نعمان بن عدی کا تذکرہ۔ علامہ عمر بن علی بن مکرم شافعی متوفی 804 لکھتے ہیں، حضرت اویس بن سعدہ بن عائش عقبہ اور بدری ہیں، یہ کبیر صحابی ہیں، ان کا تعلق اس سے اور اویس بن سعدہ نام کا اور کوئی صحابی نہیں، اور نعمان بن عدی بن عوف کے حدیث ہیں، یہ بھی اکبر بدری بہت مشہور ہیں اور یہ جنگ جماعت میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت اویس بن نعمان کا مزید تذکرہ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852 لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے امام بخاری نے حدیث ثقیفہ کی ایک طرف بیان کی ہے، اور اس سے بھی غرض ہے کہ حضرت اویس بن سعدہ اور حضرت نعمان بن عدی دونوں اہل بدر میں سے ہیں۔ اویس کا اوسی اور ان کا تعلق بن عوف سے ہے، اور رحمان بن وہ عاصم نبی کے بھائی نے حدیث کی شرح کتاب المذاکر میں ثقیفہ بن سعدہ کی قسم گزر چکی ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد علی متوفی 855 لکھتے ہیں، اور حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ دونوں میں حاضر تھے، اور بدر بہت افضل میں جہاد تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت ہوئے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مدینہ میں ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 65 یا 66 سال تھی، جیسا کہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اور حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلق بن عوف سے ہے، یہ انقوا بدر اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ حاضر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میں جنگی جماعت میں شہید ہوئے۔ امام بخاری بات کرتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم نے جس میں محمد انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا ہے، آج اسماعیل از قیس وہ بیان کرتے ہیں کہ بدریوں کا وظیفہ 5000 درہم کی قسط تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے ضرور بعض والوں پر فضیلت دوں
ہوگا۔ علامہ عمر بن علی بن الملکم شافعی نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے بدر کی فضیلت کا بالکل ظاہر ہے۔ حافظ بن حجر اسقلانی نے شاہ میں لکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو 12,000 درہم دیے۔ علامہ بدر عینی متوفی 855 لکھتے ہیں، حدیث مذکور ہے بدرین کا وظیفہ اس سے مراد وہ مال ہے جو بدر صحابہ میں سے ہر ایک کو 7 سال تک مال سے دیا جاتا تھا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک پر بعد کے ازواج میں 5,000 دیا جاتا تھا۔ اس حدیث سے اہل بدر کی فضیلت ظاہر ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں مجھے اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی کہ ہم عبد الرزاق نے حدیث بیان کی کہ ہم محمد نے خبر دی زہری محمد بن جبیر بن مطعم اور والد خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور یہ وہ پہلی چیز ہے جس نے میرے دل میں ایمان کو مضبوط کیا۔ علامہ عمر بن علی بن ملکم نے اس شرح کے حدیث میں لکھا ہے کہ وقت کا معنی ثابت کیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی سے حدیث کی شرح نہیں کی۔ علامہ نے لکھا کہ اس وقت ان کے دل میں اسلام جاگزی ہوا تھا اور اس کا اظہار انہوں نے ختم واقعے کو بات کیا تھا۔ اور الزہری محمد بن جبیر بن مطعم والد کو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک بدر کہنے کے متعلق فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر وہ مجھ سے بدبودار کہنے کے متعلق بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان کو چھوڑ دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کھولنے کا حکم۔ اور ایک قبر کچی ہے، ہر بار پانی بھر جاتا ہے، اس میں پکی ڈاٹ ہے، سوراخ بند کرنے کی جگہ ہے۔ اشعار قبر پر ڈاٹ لگانے میں ہر کھولی نہ جائے، میت کو دفن کر کے جب مٹی دے دی گئی تو وہ مانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کا کشف یعنی کھولنا جائز نہیں، کیونکہ قبر میں میت 2 ہاتھ سے خالی نہیں، مذہب یعنی عذاب میں مبتلا ہوا ہے یا منعم علیہ یعنی نام کا حقدار، اگر وہ مذہب ہے تو دیکھنے والا دیکھے گا اسے رنگ پہنچے گا اور کار کچھ نہیں سکتا، اور اگر منعم علیہ ہے تو اس میں نہ ہوا ہے۔ وکیل کہتے ہیں کہ صورت معادلہ صورت سے اولا ہے تو لاگواری رسائل ہونا چاہیے، اور بے وجہ حق کی ازائے مسلم حرام خصوصاً ازائے نہیں لیز حدیث سے مبارک کے احساس ثابت ہے کہ مطلب قبر سے تکیہ لگانے سے فضیلت ہوتی ہے، تو معادلہ محض اپنی خواہش کے لیے نہ ضرورت و حاجت کے لیے پر خدا چلانا اور قبر کو کھود ڈالنا کس قدر سختی ذات و باعث ہوگا۔ آخر مسلمانوں کی قبرستان کیا جو ضبطی حالت ہے اس پر جس قدر بھی رویت کم ہے، قبر پر لوگ بیٹھ کر روتے پیتے خرافات کرتے لاؤ پاتے کرتے گالیاں کرتے کہہ کے اڑاتے ہیں، غیر قوم کی لوگوں پر پاسنے کو مسلمان کی لا شائستہ بےہودہ حرکتیں کرتے ہیں، بچے کبوتر کھیلتے کودتے پھرتے ہیں، بلکہ گدیوں پر لوٹتے لیٹ کرتے ہیں، بکریاں بیٹھتی میلیاں کرتے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں خدا کی یاد کرو، ایک دن تمہیں بھی جانا ہے، ان موضوع کی خاطر کچھ انتظام نہیں کر پاتے اپنے ہی لیے کرو۔ قبر کھولنے کی عبرتناک حکایت۔ علامہ تاش زادہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث لکھی کہ انہوں نے دین کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، بدن ان کا سلامت رہتا ہے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ہمارے پاس بہت بڑے عالم ہیں،
ان کی قبر کھول کر دیکھو کہ ان کی بدن کی سہار پر اس وسوسہ نے ان پر ایسا غلبہ کی کہ شام جا کے قبر کھولی، دیکھا کفن بھی میرا نہ تھا۔ جب یہ دیکھ چکی قبر سے آواز آئی، دیکھ چکا اللہ جلد جلد نہ کرے، اس وقت دونوں آنکھیں بہہ گئی، نیند ہو گئی۔ قبر کھودنے والے شخص کا دردناک انجام۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی شرح صدور میں لکھا کہ ایک عورت کا انتقال ہوا، دفن کر دی گئی۔ اس کے شوہر کو بہت محبت تھی، محبت میں مجبور کے اس کی کسی قبر کھول کر دیکھی کیا ہے کہ قبر کی جنازہ ذہن کیا، انہوں نے منع کیا، نہ منع، اور ان کو قبرستان تک ساتھ لے گئے۔ عالم نے ہر چند منظر کے لیے قبر کھولی، عالم صاحب قبر کے کنارے بیٹھ رہے، وہ نیچے اتر دیکھ کے اسی عورت کے دونوں کو پیچھے سے لے جا کر اس کی چوٹی سے باندھ دیے گئے۔ اس نے چاہ کے وہ ہر چند طاقت کی مگر کھول نہ سکا۔ اللہ عز و جل کی لگائی گرہ کون کھول سکی؟ ان عالم صاحب نے منع فرمایا، نہ مانا، دوبارہ پھر دور کے عالم سے منع کیا کہ دیکھ کسی میں خیریت ہے، اسے ایسے ہی رہنے دے۔ اس نے کہا ایک بار بہت زور کرو، پھر جو ہوگا دیکھتے گا۔ زور کر رہا تھا، بلاخر زمین دھن سے رومان اور دونوں زمین میں چلے گئے۔ کس کس کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی؟ وہ کون ہے جن کے بدن کو زمین نہیں کھاتی؟ حافظ بشرطے کے عمل کرتا ہوں قرآن پر، بہتر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، اور عالم الدین اور شہید فی سبیل اللہ اور ولی اور وہ کہ درست بکثرت پڑھا کرتا ہو، اور وہ جسم جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی ہے، وہ موزن جو بلا اجرت آزان کیا کرتا ہو، موزن کا بلا اجرت آزان دینے کا ثواب۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بلا اجرت 7 برس محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان دے، کتب اللہ له براءۃ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نار سے برات یعنی خلاصے لکھ دیتا ہے۔ قادیانی خبیث کا احادیث گھڑنا، یہ حدیث ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو انہیں میرے اتباع کے سوا گنجائش نہ ہوتی۔ یہ قادیانی ملعونوں کا حدیث پر اختراع اور زیادت نظام ہے۔ حدیث میں اتنا ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں کچھ گنجائش نہ ہوتی سوا میری اطاعت کی۔ اختراع بھی کیا اور کال نہ کاٹا، ان کا مقصود اس اختراع سے وفات مسیح ثابت کرنا ہے، اور جب وفات ثابت ہو جائے گی تو ان کے نزدیک نزول نہ ہوگا، تو ایک مثال کے ان کی طرح ایک انسان کو نزول ماننا پڑے گا، حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی حیات حقیقی ہی سیدھی ہوئی ہے۔ حیات انبیاء کا منکر گمراہ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مان بھی لی جائے تو ان کی موت بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے صرف آن یعنی ایک پل کے لیے ہے، ایک آن کی موت تاری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ قطعیہ بقیہ ضرورت مذہب اہل سنت سے ہے، اس کا منکر نہ ہوگا مگر بد مذہب گمراہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہی ہے، ان کا نزول ممتنع کیوں کر ہو گیا؟ 4 انبیاء کرام علیہ السلام ابھی تک وعدہ علیہ نہیں پہنچا۔ پھر فرمایا 4 انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن پر ابھی ایک آن کے لیے موت طاری نہیں ہوئی، وہ آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور 2 زمین پر سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام۔ ہر سال حج میں یہ 2 حضرات جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، ختم حج پر دمنے سے جو پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی ان کو کفایت کرتا ہے سال بھر کے کام اور شراب کھانے پینے سے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے نا، یہ ہے کہ ادریس
السلام ہاں ادریس علیہ السلام نے تو جب اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ مجھے ایک دفعہ موت دی تو پھر زندہ کر دو، تو اسرائیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے آپ کی روح نکالی اور پھر ڈال دی۔ حکم الہی تھا، کیونکہ بغیر حکم الہی کے تو اسرائیل کا کوئی فرشتہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ادریس علیہ السلام پہ تو موت جو ہے نا، جو ایک آن کے لیے موت طاری نہیں، یہاں پہ تو موت طاری ہوئی ہے ادریس علیہ السلام پہ۔ ہاں سیدنا عیسی علیہ السلام پہ موت طاری نہیں ہوئی۔ باقی جو سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام تو یہ زمین پہ موجود ہیں اور صالحین سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اور باقی آگے حضور مجدد سے فرمایا کہ حج کے ایام میں بھی حج پہ بھی ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کا حکم، ایام تشریق یعنی 9 تا 13 دن حج پوری طریقے سے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ کچھ کھانا ضرور ہے۔ ان ایام میں روزہ حرام ہے، کھانا ضرور نہیں ہے۔ روزہ ایک ماہ کا فرض ہے اور کھانا کسی روز کا فرض نہیں۔ روزہ کے لیے افطار ضرور نہیں، روزہ کے لیے افطار رکن ہے، یعنی افطار کے روزہ نہیں ہو سکتا۔ روزہ کے لیے تو افطار رکن ہے، افطار رکن ہے، بغیر افطار کے روزہ نہیں ہو سکتا کیا؟ جواب ہاں، روزے کے لیے افطار رکن کیا مانی، ضرور بھی نہیں روزہ ہو جائے گا اگرچہ کبھی افطار نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ رات آئی اور روزہ پور ہو گیا بخلاف نماز کے، اس میں خروج ہے۔ بے غسل ہی ایک فعل ضروری ہے، نماز ہے فعل، اس کے لیے ایک فعل ایسا کرنا ضروری ہے جس سے معلوم کہ نماز ختم ہو گئی۔ اور روزہ ہے ترک چھوڑنا یا کفین رکنا، باختلاف قولین اور کف فعل ہے قلب کا۔ نماز صرف نیت سے بغیر افعال جوارح یعنی ظاہری اعضاء کے ادا نہیں ہو سکتی، اور روزہ میں کوئی فعل نہیں، صرف نیت ہے، کسی فعل کی ضرورت نہیں ہے۔ کل میں جیسا سمجھا تھا کہ میرا روزہ ہے، اب سمجھ لے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا، بس اب افطار کر یا نہیں، روزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہاں پہ مسئلہ ہے، افطار میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر فرمایا مسئلہ ہے کہ تاخیر افطار مکروہ ہے، مگر کسی کے پاس اگر کھانے کو نہ ہو تو کیا کہے، افطار ان کے واسطے رکھا گیا ہے جو بشیر میں پھنس ہوئے ہیں۔ قوت ملکیہ ان فرشتوں جیسی طاقت ان میں نہیں، اور خضر و الیاس علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کی ملکوتی قوت حاصل ہے۔ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ اب یہ بھی ایک چھوٹا سا ضرور بتا دوں۔ اولیاء الہی کی کیا پہچان ہے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا، اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ نیچے جو مصنف کبھی آستانِ قدسی حضور قدوس رضی اللہ تعالیٰ پر حاضر ہو کر ذات سے مشرف ہو، اسے پیشہ کو ضرور خدا یاد آیا۔ دائرہ دنیا کہاں تک ہے؟ 7 آسمان 7 زمین، دنیا ان سے ورا یعنی کے علاوہ سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی دار آخرت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔